بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم سلینگ پڑھنے جا رہے ہیں۔ سلینگ کیا ہوتا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، سلینگ کون سے الفاظ ہوتے ہیں، اور سلینگ یہ ہماری فرسٹ ایئر اردو کی کتاب میں یہ شامل ہے۔ اور سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سلینگ جو ہے وہ ہماری فرسٹ ایئر اردو کی کتاب میں کس صفحے پر موجود ہے۔ تو آپ کو نظر آ رہا ہے صفحہ نمبر 52 پر، جو ہم نے اس دن ایک سبق پڑھا تھا، داروغہ جی کی پانچوں گھی میں سر کڑائی میں فسانہ آزاد جو ناول ہے اس سے اقتباس تھا۔ اس کے مشقی سوالات میں سوال نمبر 6 آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سلینگ کے اوپر ہے، اور اس میں اس کی تعریف لکھی ہوئی ہے، اصطلاحی تعریف، اور کہا گیا ہے کہ یہ جو 5 سلینگ آپ الفاظ خود تلاش کر کے ان کی معنی کی وضاحت کریں، اور ساتھ نیچے کچھ سلینگ الفاظ کے بتایا ہے کہ یہ سلینگ الفاظ ہیں اور ان کے بھی معنی آپ بتائیں کہ ان کے معنی کیا ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس کے معنی تو دیکھ لیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ سلینگ جو ہے یہ اس کا لغوی معنی ہے اردو کے اندر گرا ہوا یا ساکت یا دوسرے کی جگہ آنا۔ تو لغت میں سلینگ کا مطلب اردو کے اندر گرا ہوا، ساکت یا دوسرے کی جگہ آنا ہے، جبکہ اصطلاح میں یہ اصطلاحی تعریف ہے جو ہماری کتاب میں لکھی ہے۔ کسی پیشے یا طبقے کے لوگ تبادلہ خیال کے لیے الفاظ کو وضعی کے بجائے کچھ اور مخصوص معنی کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی کچھ ایک خاص لوگ ہوتے ہیں طبقے کے، کچھ پیشے والے لوگ، وہ الفاظ کو اپنے حقیقی وضع کے بجائے کچھ اور مخصوص معنی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایسے الفاظ کو ہم سلینگ کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ سیاسی وفاداری بدلنے والے شخص کو لوٹا کہا جاتا ہے۔ تو اب لوٹا تو اصل میں جو ہے وہ اس کا اپنا معنی ہے، وضعی معنی، لیکن اب سیاست کے اندر کوئی ایسا شخص جو وفاداری بدلے اور کسی اور پارٹی میں چلا جائے تو اس پارٹی والے لوگ اس شخص کو لوٹا کہتے ہیں کہ یہ لوٹا ہے۔ تو یہ سلینگ لفظ ہے لوٹا۔ تو اس طرح کے اور بھی الفاظ ہیں، جیسے مثال کے طور پر ابھی آپ کو یہاں پر ہی میں تھوڑی سی مثالیں دے دیتا ہوں۔ جیسے ایک لفظ ہے چھوٹا، ٹھیک ہے، ورکشاپ میں جو کام کرتا ہے والا ملازم ہوتا ہے اس کو ویسے ہی کہتے ہیں کہ چھوٹے ادھر آ، تو چھوٹا اس کو کہا جاتا ہے، حالانکہ گھر میں جو چھوٹا ہوتا ہے جس کی عمر کم ہم اس کو چھوٹا کہتے ہیں۔ اس طرح ایک لفظ پچھلے دنوں سیاست میں بڑا مشہور ہوا، سونامی کا لفظ، ٹھیک ہے، یہ بھی سلینگ لفظ ہے، حالانکہ سونامی حقیقت میں جو ہے وہ تو تباہی کا سبب ہے، اور یہاں پہ سونامی اس لیے کہا جاتا تھا کہ لوگوں کی کثرت زیادہ ہوتی تھی اور لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی، اس وجہ سے سونامی کہا جاتا تھا۔ پھر انڈر ورلڈ کی دنیا میں جرائم پیشہ جو افراد ہیں ان کے عجیب عجیب جو ہیں وہ انہوں نے اپنے سلینگ لفظ نکالے ہوئے ہیں، ابھی ہم اس کو پڑھیں گے بھی آگے۔ جیسے کہا جاتا ہے کسی کی سپاری دینا، تو آپ نے سنا بھی ہوگا، تو سپاری قتل سے ملنے والی رقم کو کہا جاتا ہے کہ وہ کہا ہے کہ اس کی میں تمہیں سپاری دوں گا، تو وہ کسی کو قتل کرنا ہو تو وہ اس پیسے کو سپاری کا لفظ دیتے ہیں۔ اس طرح پیٹی اور کھوکا وغیرہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح انڈر ورلڈ کی دنیا میں جرائم پیشہ افراد کہتے ہیں، اب پیٹی لاکھ کو کہتے ہیں اور کھوکا جو ہے وہ ایک کروڑ کو کہتے ہیں۔ یہ بھی رؤف پارک کے اوپر بھی بات کریں گے، یہاں پر لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، انہوں نے اس کی پوری ڈکشنری نکالی ہے۔ تو اب یہ آپ نے ذہن میں رکھ لی یہ بات، اور آپ کو پتہ چل گیا کہ ہماری یہ نصابی کتاب میں شامل ہے صفحہ نمبر 52 پر۔ اب ہم دیکھتے ہیں، یہاں سے آپ کو میں سمجھاتا ہوں کہ اب اصل میں سلینگ الفاظ کیا ہوتے ہیں۔ اس کو کٹھ بولی بھی کہا جاتا ہے۔ کٹھ بولی یا سلینگ انگریزی لفظ SLANG، سلینگ ایک ایسی زبان ہے جو ان الفاظ، محاوروں اور لفظوں کے استعمالات پر مشتمل ہے جو غیر رسمی اندراج سے تعلق رکھتی ہیں اور کسی ذیلی زمرے کے افراد استعمال کرنا پسند کرتے ہیں۔ وہی میں نے آپ کو بتا دیا، جو ہماری کتاب کی تعریف ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ معیاری زبان کی زبان زد عام لفظیات سے بہت مختلف ہوتے ہیں، یعنی کہ عام جو زبان ہے اس سے بہت مختلف الفاظ ہوتے ہیں، انسان اس کو بڑے عجیب طریقے سے وہ سنتا ہے اور ان کو اس پر غور و فکر کرتا ہے۔ اس زبان کا استعمال یا تو اس گروہ کے زمرے کی ایک الگ شناخت قائم کرتا ہے یا غیر گروہی افراد سے ان کو ممتاز کرتا ہے، یا پھر دونوں ہی باتیں ممکن ہو سکتی ہیں۔ تو اس طرح یہ کیونکہ علیحدہ گروہ ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے جرائم پیشہ افراد اس طرح کے لفظ استعمال کرتے ہیں، یا ورکشاپ میں کام کرنے والے لوگ جیسے اپنے الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، یا سیاست والے لوگ، ٹھیک ہے، وہ ایسے الفاظ کو بیچ میں سلینگ الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو وہ ان کو دوسروں سے ممتاز کر دیتا ہے کہ ان کی جو ہے وہ اپنی بولی ہے۔
اب دیکھیں ممبئی ہندوستان کے اندر، اس میں بڑا رواج ہے اس سلینگ الفاظ کا۔ ممبئی کی کبھی بولی جو بولی ہے وہ کٹھ بولی یا وہ زبان جیسے ممبئی شہر کے کم تعلیم یافتہ یا مجرم پیشہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا انڈر ورلڈ جیسے ہم کہتے ہیں، جیسے کہ کئی بالی ووڈ جو فلمیں ہوتی ہیں اس میں دکھایا گیا ہے وہ کچھ اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، جیسے کہتے ہیں خرچہ پانی دے دو۔ خرچہ پانی دینا تو وہ رشوت کے لیے استعمال کرتے ہیں اس لفظ کو۔ اس طرح بھائی کو کسی کو کہتے ہیں وہ اسمگلر ہوتا ہے بڑا، ٹھیک ہے، ڈان کہا جاتا ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ اس طرح پتلی گلی سے نکل لے تو وہ اسی وجہ، یہ کس وجہ سے کہتے ہیں، جب کسی مقام پر یہ جھگڑے سے بھاگنا ہو نا تو کیا کہا جاتا ہے کہ یہاں سے پتلی گلی سے تو یہاں سے نکل جا، یا پھر کھولی کسی جگہ کو، رہنے کی جگہ کو وہ کھولی کہتے ہیں۔ اس طرح ایڑا کہتے ہیں، پاگل شخص ہم کہتے ہیں، اس وہاں پہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں یہ بڑا ایڑا ہے تو پاگل ہے۔ اس طرح گھوڑا، گھوڑا دوبارہ بندوق کو کہتے ہیں گھوڑا۔ تو یہ الفاظ ہیں جو ممبئی کے لوگ جو ہیں آپ نے سنا بھی ہوگا اور ان کی فلموں میں یہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ عام اردو میں جو کٹھ بولی الفاظ ہیں وہ کیسے ہیں؟ اردو کے غیر رسمی الفاظ محاورات کو کئی بار کٹھ بولی کے زمرے میں شامل کیا جاتا ہے، یہ سلینگ الفاظ ہوتے ہیں، اگرچہ کہ اس بات پر کئی علمی بحثیں کی جاتی ہیں۔ اس موضوع پر ایک مطبوعہ تحقیقی کام شائع ہو چکا ہے، وہ کس نے کی ہے؟ یہ رؤف پارک ہیں، شعبہ اردو جامعہ کراچی سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے اردو کے غیر رسمی الفاظ و محاورات کی اولین لغت انہوں نے ڈکشنری بنائی ہے رؤف پارک نے، جس میں مصنف نے سلینگ کے رائج تصور یا اس کی بنیادی خصوصیات کو بھی واضح کر دیا ہے۔ لیکن انہوں نے زبان میں جو رائج گالیاں ہیں یا بیہودہ باتیں ہیں یا بازاری اور فحش الفاظ لغت میں انہوں نے شامل نہیں کیے، اگرچہ انگریزی کے لفظ سلینگ میں اس مفہوم کے تمام الفاظ انہوں نے پوری طرح سے شامل کیے اور بڑی محنت سے یہ لغت انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ انگریزی میں سلینگ پر جو کام ہوا ہے اس میں بازاری الفاظ اور گالیاں بھی شامل لغت کی گئی ہیں، لیکن انہوں نے اردو جو لغت کے اندر سلینگ الفاظ ہیں رؤف پارک نے، تو ایسے انہوں نے وہ الفاظ شامل نہیں کیے۔ اب دیکھیں جو الفاظ تھے وہ یہاں پر بھی موجود ہیں، آپ دیکھ لیں یہاں پر مزید الفاظ بھی موجود ہیں۔ سلینگ آپ کو ایک طرف لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، وضاحت نظر آ رہی ہے، جیسے ڈھیلا کسی کو کہا جاتا ہے، کاہل کامچور کو ڈھیلا کہتے ہیں، للو پنجو حقیر کو کہتے ہیں۔ اب یہ وٹ کٹ نکالنا یا وٹ کٹ لگانا، ہم کے کسر نکالنا، کمی کا ازالہ کرنا، اور بھر بیٹ یعنی کہ پیٹ بھر بھر کے ہم اس کو ایزی لوڈ ہم رشوت کو کہتے ہیں۔ دو نمبر، دو نمبر ہے جی جہلی یا نقلی چیز کو کہ کریک ہونا، ٹوٹنا، ٹھیک ہے، یہ پاگل ہونا کریک ہے یہ بہت۔ ڈیم ہونا، بجلی کا وولٹیج کم ہونا، اور لو جب کرنا کہتے ہیں الفاظ، اس طرح معاملات طے کرنا، ورڈ پورا کرنا، دکان میں گاہک کی ضرورت کا تمام سامان رکھنا۔ اگرائی، بڑے دکانداروں سے قرض پر سامان لے کر ہفتہ وار پیسے جو لیے جاتے ہیں اس کو اگرائی کہتے ہیں۔ باقیات، کسی چور، کرپٹ آدمی یا ظالم حکمران کے ساتھی جو پیشوا کے جانے کے بعد رہ جاتے ہیں اس کو باقیات کہا جاتا ہے۔ بچہ پارٹی کہا جاتا ہے جب بہت سے بچے جو شور مچاتے ہیں یا چھوٹے بچوں کا جو گروہ ہے اس کو بچہ پارٹی کہا جاتا ہے۔ بڑی مچھلی، طاقتور اور باصر جو شخص ہوتا ہے اس کو بڑی مچھلی کہا جاتا ہے۔ اس طرح فلائنگ کوچ، تیز رفتار جو چلنے والا جو ہوتا ہے اس کو ہم فلائنگ کوچ کہتے ہیں۔ تو یہ الفاظ ہیں سلینگ کے یہاں پر جو استعمال تھے۔ اس کے علاوہ بھی کئی الفاظ میں نے آپ کو بتائے بھی ہیں جو شامل ہوتے ہیں ہمارے روزمرہ جو ہے وہ عام لوگ جو ہیں وہ استعمال بھی کرتے ہیں، اور یہ خاص جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کے اس لیکچر میں آپ کو سلینگ الفاظ کی سمجھ بھی آ گئی ہوگی، لغوی معنی، اصطلاحی معنی، اور ہم نے کافی سلینگ الفاظ جو ہیں وہ دیکھ لیے ہیں۔ رؤف پارک کی جو لغت ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، اس میں مزید انہوں نے جو اردو سلینگ الفاظ ہیں ان کے بارے میں بیان کیا ہے۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ نے محنت کرتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، والسلام۔